أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اپنے تمام دیکھنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو خلوص بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اور برکتوں والا مہینہ، اور اللہ پاک نے ہمیں یہ نصیب کیا، کیونکہ کچھ بہت سارے لوگ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور اللہ پاک ہمیں اس مہینے کا تقدس عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں اس مہینے میں خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رب کو منانے کی توفیق عطا فرمائے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، زندگی تو بہت زیادہ مختصر ہے، کچھ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے زندگی کا کہ کب ہمیں یہاں سے چلے جانا ہے. تو ہمیں اپنے ہمارے جو لوگ ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے جو اہل و عیال ہیں، ہمیں ان سے پیار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ان کا خیال کرنا چاہیے، اور جو ان کے لیے ہم کر سکتے ہیں ہمیں ان کے لیے کرنا چاہیے. جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک میں ہر انسان کا جو خرچہ ہوتا ہے نا اضافی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اضافی خرچہ یہ ہوتا ہے کہ افطار کا اہتمام ظاہر سب گھروں میں ہوتا ہے، اور اللہ پاک سب گھروں میں دے بھی دیتا ہے، جو نہیں بھی کر سکتا اللہ پاک ان کو بھی دے دیتا ہے. لیکن میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے قریب میں اگر کوئی شخص اگر اس قابل نہیں ہے، یا اس کے اضافی خرچے بہت زیادہ ہیں اور وہ افورڈ نہیں کر سکتا، اور آپ کو اگر اللہ پاک نے دیا ہے تو آپ ان کا خیال کریں، اور جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ ان کا خیال کریں. لیکن سب سے پہلے اپنی بہنوں کو دیکھیں، اپنے بھائیوں کو دیکھیں، اگر ان میں کوئی ضرورت مند ہے تو آپ اس کو دیں. اور یہی ہمیں اسلام کہتا ہے، یہی ہمیں ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے لوگوں سے محبت کرو، پیار کرو، اور جو ان کے ساتھ کر سکتے ہو بھلائی کرو. اور میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھنے والے کا منہ
اللہ تعالیٰ 70 برس کی راہ تک دوزخ سے دور کر دے گا. لیکن آپ دیکھیں ایک روزے کا کتنا ثواب ہے, اور ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ اللہ پاک ہمیں بخش دے گا, اللہ پاک ہماری مغفرت فرما دے گا, کیونکہ ایک روزے کا اتنا ثواب ہے کہ اللہ پاک دوزخ سے اس کا چہرہ 70 برس تک دور کر دے گا. تو بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ پاک ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم نے جس خلوص کے ساتھ, جس محبت کے ساتھ اس ٹرانسمیشن کو ہم نے سجایا ہے, اللہ پاک اس میں ہمیں خوب برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائیں. میں اپنے پینل کا تعارف کرواؤں گا, لیکن پینل کا تعارف کروانے سے پہلے آپ سے یہ کہوں گا کہ ایک بار بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ساتھ معروف عالم دین جو کہ بہت خوبصورت انداز میں آپ گفتگو کرتے ہیں, بہت مدلل انداز میں آپ گفتگو کرتے ہیں, علامہ عبد القادر ہزاروی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک الحمدللہ. آپ کیف حال؟ الحمدللہ الحمدللہ انا بخیر. جزاک اللہ. حضرت آپ کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ. حضرت وائٹ سوٹ آپ نے پہنا ہوا ہے. جی جی ماشاء اللہ. اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس کی برکتیں ہی بتا دیں نا, اس کی کیا سعادت ہے. جی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, آپ نے فرمایا کہ اپنے زندوں کو بھی اور اپنے مردوں کو بھی سفید لباس پہناؤ. ماشاء اللہ. اور آپ علیہ صلاۃ والسلام نے کثرت کے ساتھ سفید لباس کا اور کالے امامے کا استعمال فرمایا ہے اور حکم بھی دیا ہے. اور اس کی وجہ بھی یہ بیان کی ہے محدثین کرام نے, چونکہ سفید لباس پر جب میل کچیل لگتی ہے تو وہ جلدی نظر آتی ہے, تو اصل مقصد جو ہے وہ نفاست ہے, طہارت اور پاکیزگی ہے, کہ جیسے لگے گا داغ وغیرہ تو اس کو فوراً دھو لیا جائے گا یا پھر تبدیل کر لیا جائے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے لباس کوئی سا بھی ہو اس کی طہارت کا خیال رکھنا چاہیے. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت آپ نے بتایا ہمیں کہ سفید کپڑے کی کیا فضیلت ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے ساتھ موجود قاری اسامہ رحمانی صاحب. قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں میں تلاوت کرنے کی, جو کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ سعادت دی ہے, آپ کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ, اور اللہ پاک آپ کو ایسے ہی رکھے. آپ سناتے ہیں آج کل آپ بائک وغیرہ تقسیم کر رہے ہیں نا, تو اس لیے انہوں نے سمجھا کوئی بائک نکل آئی ہے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ, چلیں نکل آئے گی انشاءاللہ. قاری صاحب آپ کی بھی ہمارے ساتھ معروف نعت خواں تراز ناصر بھی موجود ہیں. اچھا حضرت انہوں نے گرین سوٹ جو پہنا ہوا ہے, گرین کلر ہے, جی جی, اس کی بھی کوئی فضیلت؟ بالکل, جنت ساری گرین ہی گرین ہے. اچھا جنت, ہاں, اور جنت میں جو کلر ہوگا گرین ہوگا, زیادہ سرسبز شادابی ہے. اچھا. اور بخاری شریف کی حدیث ہے باب الریان, ریان کا معنی ہے سرسبز اور تری والا دروازہ, کہ روزے داروں کو قیامت کے دن ایسے دروازے سے داخل کیا جائے گا جس کا نام ہی باب الریان ہے, یعنی سر سبز اور شادابی کے معنی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت پھر کلر کے اوپر بھی ایک سیگمنٹ رکھیں گے انشاءاللہ, بات کریں گے. آپ نے دیکھیں, آپ نے سنا علامہ صاحب سے کہ بہت خوبصورت علامہ صاحب نے کلر کے بارے میں بتایا کہ جو جنت میں جو کلر ہوگا وہ بھی گرین ہوگا. اور ہم لیں گے چھوٹا سا جنتی لباس بھی گرین ہے. جنتی لباس بھی گرین ہے, یعنی جنتیوں کو جو پہنایا جائے گا, اور سب سے پہلے حضور کو پہنایا جائے گا. جب آپ اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے تو جبریل امین جنتی سبز رنگ کی چادریں لے کے کھڑے ہوں گے کہ آپ پہن کے محشر میں آئیں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے کیا بات ہے. ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات. سیگمنٹ ہمارا ہوگا قصیدہ بردہ شریف, اور اس کے بعد ہمارا جو سیگمنٹ ہوگا وہ ہوگا قصص الانبیاء. تو آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہنا میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم, اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اور سیگمنٹ ہمارا ہوگا قصیدہ بردہ شریف کا, جو کہ قاری اسامہ رحمانی اور تراز ناصر مل کے پیش کرتے ہیں. جی پیش. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأكدت زهده فيها ضرورته, وأكدت زهده فيها ضرورته. إن الضرورة
فلا تعدوا على العصام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے. میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں، تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا الأمير النهي فلا أحد، نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پڑے ہیں نقش پائے مصطفیٰ کے ہار گردن میں، پڑے ہیں نقش پائے مصطفیٰ کے ہار گردن میں. جبھی تو روح لہراتی ہے پے کر رقص کرتا ہے. زمین و آسماں بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے، تڑپ کر جب محمد کا قلندر رقص کرتا ہے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہم سیگمنٹ ہمارا قصص الانبیاء کا ہوگا، جو کہ علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب ہمیں کسی بھی نبی کا ہمیں ذکر سناتے ہیں. حضرت آج کون سے نبی ہمارے اس میں ہوں گے؟ انشاءاللہ آج حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر خیر ہوگا. ماشاءاللہ. حضرت بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا صدق اللہ مولانا العظیم صلی اللہ علی النبی الأمی الرؤوف الرحیم. سامعین و ناظرین، آج ہم اپنے اس پروگرام کے خصوصی سلسلے کے اندر جس نبی کا ذکر کرنے والے ہیں، اس نبی کو کئی خصوصیات حاصل ہیں، جن کا نامی اسم گرامی حضرت شعیب علیہ السلام ہے. نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کے مطابق انہیں خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. ان کو اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پیدا فرمایا. خطیب الانبیاء کا مطلب بیان کرتے ہوئے محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بولنے کا بہترین انداز دیا تھا. جب بھی یہ بولا کرتے تھے، حکمت سے لبریز باتیں ہوتی تھیں اور نرمی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف اور اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم مدین کے اندر بھیجا گیا. مدین ایک شہر کا نام ہے. جب آپ وہاں تشریف لائے تو وہاں کے لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے. بتوں کی عبادت کے ساتھ ساتھ وہ عیش و عشرت میں زندگی بسر کرنے والی قوم تھی. اس کے ساتھ ساتھ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شعیب علیہ السلام کے دین کو قبول کرنے پر لوگوں کے اوپر سختیاں کیں، یہاں تک کہ انہیں ڈرایا اور دھمکایا
کہ ہم تمہاری معیشت کو تنگ کر دیں گے، دنیا کی دولت تمہارے ہاتھوں میں نہ آنے دیں گے۔ ایک عرصے تک حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور قوم نے یہ کہا جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے ہمارے قاری محمد اسامہ رحمانی صاحب کہہ رہے تھے، قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، قوم کہنے لگی اے شعیب علیہ السلام آپ جو باتیں کرتے ہیں وہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ باتیں وہ تنزیہ طور پر کہا کرتے تھے۔ شعیب علیہ السلام کا لقب انی رسول امین ہے۔ شعیب علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے اپنی قوم کے اندر امانت دار شخص سے پہچانے جاتے تھے، بہترین آپ تاجر تھے، امین تھے، سچ بولنے والے تھے، مگر جب اپنے اللہ کی طرف بلایا تو قوم نے یکا یک آپ کی تکذیب کی، یہاں تک کہ آپ نے ان پر معجزات کو پیش کیا، قوم نے آپ کو جھٹلایا تو آپ نے دعا کی، اے رب کریم میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ فرما، تو رب کریم نے آسمان سے عذاب کو نازل کیا اور ایک ہی چیخ آئی جس نے ان کو مار ڈالا، اور زلزلہ آیا جس سے ان کے بلند و بالا مکانات کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے، اور صبح یہ اوندے پڑے ہوئے تھے۔ شعیب علیہ السلام کو یہ صفت بھی حاصل ہے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں، آپ کی 2 بیٹیوں کا، آپ کی 2 شہزادیوں کا ذکر کریم قرآن کریم کے اندر بڑی فصاحت و بلاغت اپنی عظمت و شان کے ساتھ ذکر ہوا۔ ان 2 بچیوں میں سے ایک کا نکاح آپ نے از خود موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب علماء امت اس مسئلے میں گفتگو کرتے ہیں کہ کوئی باپ اپنی بچی کا خود رشتہ پیش کرے اور خود توجہ کے ساتھ اس کا نکاح کرائے، تو یہ شعیب علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور آپ کا یہ معجزہ بھی ہے کہ جب آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو بکریاں دی تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی بکری بچہ دے گی اس کا رنگ یا تو سفید ہوگا یا اس کا رنگ سیاہ ہوگا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام بھی آپ کے پاس رہنے لگے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک صفت اور بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو 2 قوموں کی طرف مبعوث کیا، ایک کو مدین والوں کی طرف اور دوسرا ہے قرآن میں اصحاب الایکہ۔ ایکا کس کو کہتے ہیں؟ یہ جھاڑیوں والے جنگلات کو کہتے ہیں کہ مدین کے ساتھ جو متصل علاقہ تھا اس کے اندر ہرے بھرے جنگل تھے اور مرغزار تھے، ان کے سنٹر کے اندر ایک شہر آباد تھا۔ جب مدین تباہ ہو گیا، کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو جا کے اسلام کی طرف بلایا اور تبلیغ کی، یعنی شعیب علیہ السلام کو 2 قوموں کی طرف بھیجا گیا، پہلے مدین کی طرف اور پھر اصحاب الایکہ کی طرف بھیجا گیا۔ انہوں نے بھی آپ کی بات کو نہ سنا اور توحید کو جھٹلا دیا، آپ کو بھی جھٹلا دیا، ان پر بھی عذاب آیا، اور وہ کہنے لگے اگر آپ اتنے ہی سچے ہیں تو آسمان سے کوئی ٹکڑا عذاب کا بھیجیں۔ تو پھر رب کریم نے اپنے ہاں سے شعیب علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس قوم پر بادلوں کا سایہ کیا، اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جہنم کے دروازے کو کھول کر ان پر جہنم کی حرارت کو چھوڑ دیا گیا، اور وہ اپنے گھروں کے اندر اس گرمی سے بچنے کے لیے چلے گئے۔ اور پھر ایسا ہوا آسمان پر ایک بادل شامیانہ شکل میں ظاہر ہوا، اس سے ٹھنڈی ہوائیں چلیں، وہ اپنے گھروں سے باہر نکلے کہ اب ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اور دوڑنے لگے، شعیب علیہ السلام کی تکذیب کرنے لگے۔ جب وہ اس عروج پر چلے گئے، تان و تشنیع کرنے لگے، تو اللہ کریم نے اس شامیانہ شکل بادلوں کے اندر سے آگ کو چھوڑا جس سے قوم ایکا بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کو 2 قوموں کی طرف بھیجا گیا، اور یہ بھی آپ کی خصوصیات میں سے ہے، وگرنہ اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے ان کو ایک ہی قوم کے اندر بھیجا گیا، اور ایک قوم کی تباہی کے بعد دوسری قوم کی طرف انہیں نہیں بھیجا، مگر شعیب علیہ السلام کو 2 قوموں کی طرف بھیجا گیا۔ شعیب علیہ السلام کی دونوں قومیں جن بدکاریوں میں بدعمالیوں میں مبتلا تھیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اور قرآن کریم کے اندر واضح طور پر آپ نے سمجھایا کہ ایک تو میزان میں کمی نہ کرو، اور دوسرا گھٹیا چیزیں لوگوں کو فروخت نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ قرآن میں یہ بھی آیا کہ آپ کی قوم راستوں پہ بیٹھ جاتی تھی، قافلوں کو تنگ کیا کرتی تھی، قتل و غارت گری کیا کرتی تھی،
لوٹ ماری کیا کرتی تھی، ڈاکہ ڈالتے تھے، قتل کرتے تھے، ناجائز مال کو لے لیتے تھے، اور یہ ایک بربادی اور تباہی کا انہوں نے بازار اس وقت گرم کر رکھا تھا۔ سورۃ المطففین بھی کہتی ہے کیسے ہیں یہ تاجر، جب یہ خریدتے ہیں تو خریدنے والے سے ایک ایک حساب کرتے ہیں، وزن پورا لیتے ہیں، اور جب آگے کسٹمر کو بیچتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں۔ رب کریم فرماتا ہے تم لیتے ہو تو پورا سامان لیتے ہو اور آگے بیچتے ہو تو اس میں کمی کرتے ہو۔ ہم دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں گھٹیا چیزیں بیچنا ہمارے بازاروں کی زیب و زینت ہے۔ آج ناپ تول میں کمی کرنا امت مسلمہ کے تجار اس کو اپنا حق سمجھنے لگ گئے ہیں، اور پھر اس کے اندر کمی در کمی، اس کی کوالٹی میں کمی کرنا الگ ہے، ناپ تول میں کمی کرنا الگ ہے، گھٹیا چیزیں فروخت کرنا الگ ہے۔ میں تو کبھی کبھی حیران بھی ہوتا ہوں کہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے صرف ناپ تول میں کمی کی تو اللہ نے ان پر آسمان سے عذاب کو نازل کیا۔ ہم تو گھٹیا نمبر چیزیں بھی بیچ رہے ہیں، 2 نمبری بھی کر رہے ہیں، ناپ تول میں کمی ہم کر رہے ہیں، ریٹ ناجائز ہم بڑھا رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی ہم کر رہے ہیں، 2-4 بندے اپنی تجارت کے سامنے، سامان کے سامنے بٹھا کر ان سے بولیاں لگا کر ناجائز ریٹ کو اوپر لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کیسے بخشا ہوا ہے؟ ایک ہی جواب ملتا ہے قرآن سے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ آپ جب زندہ تھے ظاہری طور پر تب بھی عذاب نہیں آیا، اور آپ اپنے روزہ شریف میں زندہ ہیں تب ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہا، لیکن ہمیں سنبھلنا چاہیے اور عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سیگمنٹ قصص الانبیاء میں آپ نے سنا حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر خیر۔ اللہ پاک ہمیں تمام انبیاء کرام کی برکتیں نصیب فرمائے۔ ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہنا ہے میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن، رمضان الکریم۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن، افطار ٹرانسمیشن، جو کہ آغاز ہمارا ہوتا ہے 3 بجے سے لے کے وقت افطار تک، اور وقت افطار کے بعد پھر ہم آتے ہیں اپنے کوئی سیگمنٹ میں جس میں آپ کی کالز ہم لیتے ہیں، لائیو کالز، اور آپ کو دیتے ہیں ہمارے اسپانسرز کی جانب سے بہت سارے گفٹ ہیں، پرس بلکہ موٹر بائک بھی ہوتی ہیں ہمارے پاس، اور بہت سارے جو گفٹس ہوتے ہیں ہم آپ کو دیتے ہیں اگر آپ ہمارے سوالات کے جوابات صحیح دیتے ہیں تو اس پر۔ اور میں بات کروں گا علامہ صاحب، آج جو ہے نا شہید امجد صابری کا بھی دن ہے۔ آج کے دن ان کو شہید کیا گیا تھا۔ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ علامہ صاحب مجھے مختصر سا بتائیں، شہید کا رتبہ بتا دیں، ہم یہی ان کو جو ہے نا خراج عقیدت پیش کر دیتے ہیں۔ شہید کا جو رتبہ ہے، اصل جو شہید ہے وہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو کفار سے لڑ رہا ہوتا ہے اور میدان جنگ کے اندر مارا جائے، یہ حقیقی شہید ہے، یہ حقیقی شہید ہے۔ کسی کو اگر کوئی بندہ مظلوم قتل کر دے تو یہ بھی شہید کے حکم میں آتا ہے، تاہم اس کا وہ مقام تو نہیں کہ جو کفار سے لڑتے ہوئے ہے، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن جو کہ امجد صابری صاحب کا جو معاملہ تھا، بظاہر کوئی انہوں نے کسی کا حق بھی نہیں دینا تھا، اور کوئی ایسا لین دین بھی ان کا نہیں تھا، تو ان کو ایک سمجھیں کہ اس لیے شہید کیا گیا کہ وہ ایک دین سے اور مذہب سے جو ہیں وہ وابستہ تھے، تو یقیناً وہ حکمی شہید کے زمرے میں آتے ہیں، اور بہت بڑا مقام ہے کہ روزے کی حالت کے اندر ان کو روزے کی حالت افطار کے کچھ لمحے پہلے شہید کیا گیا۔ تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ جب بندے کا انتقال ہو یا شہادت ہو تو وہ نیکی کے عالم میں ہو، تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ان کا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے یہ بات ہمارے لیے کافی ہے۔ تقریباً چینل پر ان کا ذکر آج ہو رہا ہوگا۔ حضرت میں اس ٹائم پہ عمرے پر تھا، اور مکے سے میں مدینے پہنچا تھا۔ اچھا، مکے سے مدینے پہنچا تھا، مدینے کے ہوٹل میں میں نے اسٹے کیا، یعنی سامان وغیرہ اپنا رکھا، اس کے بعد تھوڑا سا ریلیکس ہوا، اور یہی کچھ وقت تھا، اور موبائل وغیرہ جب اپنا آن کیا تو پتہ چلا ان کو شہید کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہاں 2 گھنٹے پیچھے ہوتا ہے مکہ، سعودیہ کا جو ٹائم ہے، تو ہم نے اسی وقت دعا کی تھی سرکار کی بارگاہ میں، بلکہ حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا کہ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو علامہ صاحب کیا ان کے گھر والوں کے لیے کیا معاملات ہوتے ہیں شہید کے لیے؟ شہید تو چلا گیا، وہ دنیا سے چلے گئے، جوانی میں چلے گئے، اور اس پر ہی ان کے گھر والوں کا صبر کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، کہ چاہے وہ جوان شوہر پر بیوی صبر کرے، یا بچے اپنے جوان باپ پر صبر کریں، یا پھر ماں باپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے نا۔
میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تھا نا تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا تھا پھر بعد میں جب حضرت وحشی وغیرہ اسلام لائے کہ جب آپ نے ان کا کلیجہ نکالا تھا تو اس کو کیسا پایا تھا؟ تو انہوں نے کہا اس میں 2 داغ تھے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کے 2 بچے دنیا سے گئے تھے اور جب بچے دنیا سے جاتے ہیں تو پھر باپ کے کلیجے کے اندر داغ بن جاتے. سبحان اللہ. اس لیے ان کی ماں کے لیے اور ان کے باپ کے لیے، والد صاحب کو تو وہ تو چلے گئے ہیں، والدہ تو تقریباً میرے خیال میں حیات ہے ان کی کہ نہیں؟ امجد صاحب والدہ بھی شاید نہیں ہے، حیات نہیں ہے نا امجد صاحب کی ابھی. ہاں تو یعنی ان کے بعد ہی ہوئی ہے. تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے والدین کے لیے. جو آپ یہ اندازہ لگائیں نا کہ یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام زندہ تھے، مصر میں تھے، خیر و عافیت سے تھے، لیکن کتنا عرصہ اس میں یاد میں روتے رہے. اور نبی کریم علیہ السلام جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کے لیے گئے کہ جب انہیں دایا دودھ پلا رہی تھی اور وہ مدینہ کے مضافات میں تھے تو آپ نے فرمایا میرا بچہ لاؤ. تو لایا گیا تو آپ علیہ السلام نے ایسے ہاتھوں میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد دیکھا تو ان کی روح نکل رہی تھی. تو آپ علیہ السلام کی آنکھیں بھر آئیں، آنسو آئے نا. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا میں بکا تو نہیں کرتا مگر یہ ہے کہ ایک درد مجھے بھی ہوا جس کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو شہزاد بھائی ایسے موقع پر یعنی ان کی اچانک شہادت کا ہونا اور پھر تمام نیوز پر اس خبر کا چلنا اور پھر آپ کو پتہ ہے نیوز چینل بھی ایک سنسنی خیز اور پھر وہ چیز دیکھنا ان کے بچوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت مشکل ہے کسی شخص کے لیے، کسی فیملی کے لیے. ویسے علامہ صاحب اگر ہم سوچیں نا تو ایک گھر کا ایک مین آدمی جو پورے گھر کو چلا رہا ہو اور ظاہر ہے وہ تو بہت سارے گھروں کو چلا رہے تھے، انسان کے مرنے کے بعد ہی سب پتہ چلتا ہے. گھر سے تو ان کے ذہن میں یہ بات تو ہوگی نا کہ ان کے بچوں کے بچیوں کے کہ والد صاحب واپس آئیں گے، افطاری لے کے آئیں گے یا کچھ لے کے آئیں گے. ابھی جیسے ہم بیٹھے ہوئے اللہ خیر و عافیت سے رکھے تو ظاہر ہے ہمارے بچے تو انتظار کر رہے ہوں گے. یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ اچانک کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے اور بچوں کا انتظار کرنا یہ بہت بڑی بات. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں جب اپنے دروازہ کھلتا ہے میری چھوٹی بچی ہے عائشہ 2 سال کی، وہ ابو جی کرتی ہے. اچھا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بس کیا کہہ سکتے ہیں. میرا بیٹا ہے سعد احمد، مجھے کہتا ہے بابا کیوں جا رہے ہو آپ؟ اس کا یہی سوال ہوتا ہے بابا نہیں جائیں آپ. دیکھیں نا شو کرنے جا رہا ہوں. بہت سارے لوگ شہید ہوئے. جیسے ہم اس زمانے میں طالب علمی میں تھے تو ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمہ اللہ ہماری تنظیم المدارس کے صدر بھی تھے. جمعے کی نماز پڑھا کے اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں تو ان کو شہید کر دیا لاہور میں نا، لاہور میں. تو دیکھیں ان کی فیملی انتظار کر رہی ہوگی، ان کے بچے انتظار کر رہے ہوں گے. تو اس طرح کے کئی دردناک کہانیاں ہیں ہمارے اس پاکستان کے اندر. اللہ تعالیٰ امن و امان عطا فرمائے اور جو ایسی کاروائیاں کرتے ہیں لوگ اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے. اللہم آمین اللہم آمین. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے، موضوع ہمارا ہے اپنے بھائیوں سے، بہن بھائیوں سے حسن سلوک، ان سے ہم کس طرح پیار کریں. لیکن آج شہادت کا دن معروف قوال جناب امجد صابری صاحب کا، اور ہم نے چاہا کہ ان کو ہم اخراج عقیدت پیش کریں اور انہی کے اوپر ہم نے گفتگو کی شروع میں. اور میں چاہوں گا کہ قاری اسامہ رحمانی ان کا پڑھا ہوا کوئی کلام پڑھیں. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا.
دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے ہم کو دیدار عطا کرنا، چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی، دکھ درد کے ماروں نے، آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا، جب وقت نزا آئے ہم کو دیدار عطا کرنا۔ اس کے بعد ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے بھائی جناب امجد صابری مرحوم کی مغفرت کاملہ فرما، ان کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ یا رب کریم، ہمیں یقین ہے ان کی مغفرت ہو چکی ہے، ان کی وجہ سے ہماری مغفرت فرما۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہماری دعا میں مسلمان بھائی یا بہنیں شریک ہیں، کوئی تو نیک بندہ ہوگا، ان کی وجہ سے سب کی مغفرت فرما۔ امجد صابری صاحب کے والدین کریمین کی بھی مغفرت کاملہ فرما، ان کے اہل خانہ کے ساتھ خاص رحمت کا فضل کا معاملہ فرما، ان کے بچوں کو سلامت فرما، ان کے خاندان کو سلامت فرما۔ ہمارے میٹرو نیوز 1 نے ان کو یاد رکھا، یا اللہ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ بلکہ ہم ہمارے تمام مرحومین کو ہم یاد رکھتے ہیں، اور اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے تمام مرحومین کے، اور جو لوگ ظاہر ہمارے ساتھ تھے آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور بالخصوص آج کی جو ہماری جو ٹرانسمیشن تھی اسٹارٹ کا جو ہمارا تھا عالم اور ہم نے تمام اخراج عقیدت جناب شہید امجد صابری صاحب کو پیش کیا، اور دعا یہی کہ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا نیوز بریک، اور نیوز بریک کے بعد آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات، تو دیکھتے رہیں میٹرو 1 نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو 1 نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی، سیگمنٹ عالم اور ہم۔ اور آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے اپنے بہن بھائیوں سے حسن سلوک۔ ہمیں کس طرح اپنے بہن بھائیوں سے پیار کرنا چاہیے، ان کا کس طرح خیال کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ ہمیں کس طرح رہنا چاہیے۔ جی علامہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ اس میں تو ہمارے لیے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت جو ہے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ قرآن نے بھی کہا ہے، جعرانہ کی جو مسجد ہے اسی شاعرہ پر، اس زمانے میں ظاہر روڈ تو نہیں ہوتے تھے، نبی کریم علیہ السلام ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے تو مال غنیمت ایسے ڈھیر کیا تو آپ تقسیم فرما رہے تھے، تو اتنی دیر میں آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون آئی تو آپ نے اپنی یا ایھا المدثر والی چادر ایسے بچھا دی، تو اماں سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، حلیمہ سعدیہ، وہ تشریف فرما ہوئی، اور پھر ایک خاتون آئی تو آپ علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے، اور وہ آپ کی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور پھر بھائی تشریف لائے، تو جب آپ علیہ السلام نے مال تقسیم کیا تو پھر ان کو بہت نوازا۔ جب یہ خاندان لے کے چلا گیا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا یہ ایک میری رضائی ماں ہے، اور ایک رضائی بھائی ہے، اور ایک میری رضائی بہن ہے۔ اور بہنوں کے ساتھ آپ اتنا کرتے تھے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب آپ ہجرت کے مکہ شریف تشریف لائے فتح مکہ کے دن، تو سب سے پہلے اپنی جو کزن تھی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مولا کائنات کی بہن تھی، ان کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے لباس بھی وہیں چینج فرمایا، ان سے باتیں وغیرہ بھی کی، اور پھر وہیں آرام کیا آپ نے، اور وہیں سے پھر آپ جو ہے بیت اللہ شریف میں اترے، اور آپ نے آ کر طواف وغیرہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے آپ کے گرد و نواح آپ کے قریب کے رشتہ دار جمع ہو گئے۔ واہ واہ۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کریموں کی اولاد ہیں، تو آپ نے فرمایا آج میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرنے والا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کو بھی نکال دیا تھا نا آپ کے بھائیوں نے، اور آپ چلے گئے تھے مصر میں چلے گئے تھے، لیکن جب غلہ لینے کے لیے آئے تھے تو آپ نے پھر ان کو مزید جو ہے وہ
सहूलत जो है वो फराम की थी और उनको बेहतरीन गल्ला दिया था और उनके साथ हुस्न सलूक किया था और फिर उनसे बातें की थी, फिर फैमिली के बारे में पूछा था, याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा था, लेकिन आखिर में माफ़ कर दिया था। तो भाइयों को माफ़ कर देना चाहिए, बहन को माफ़ कर देना चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा हुस्न सलूक अपने करीब के रिश्तेदारों से किया करते थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, उनकी माज़ इज़्ज़त तकरीम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर इसलिए किया करते थे कि वो नबी करीम अलैहिस्सलाम के जो हैं वो चाचा थे। तो बहन भाई जैसे भी हो ना, इनकी हमें इज़्ज़त करनी चाहिए। तकरीम कुरान करीम में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब कोतूर से वापस आए तो कौम बछड़े की इबादत कर रही थी और मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी को पकड़ा यूँ ना, तो पकड़ के खींचा। तो कुरान ने उन अल्फाज को भी जिक्र किया कि हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरी माँ के बेटे मेरी दाढ़ी को मत पकड़ो और मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। हालांकि हारून अलैहिस्सलाम उम्र में बड़े थे, तो आज तो बड़ा भाई छोटे भाइयों पर रौब करता है ना, तब दबा करता है, लेकिन अंबिया की सीरत ये कहती है कि अगर छोटा भाई हाथ भी बड़े भाई पर उठा ले तो फिर भी शफकत वही बाप वाली होनी। वाह 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 वाह। अच्छा हज़रत मुझे ये बताएं कि वालिदैन का जब इंतकाल हो जाता है, ठीक है ना, फिर भाई बहनों में जो मोहब्बतें होती हैं, जो इत्तेफाक होता है, वो टूट जाता है। जी शहजाद भाई, इसका बताते हैं लोग कि ऐसा होता है। मुझे लगता है कि माँ बाप एक छतरी की मानिंद होते हैं ना, वो उनको एक छत के नीचे या एक तरह से रखते हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे वालदा है ना, तो वालदा अगर कोई तकरीब करेंगी तो हर बेटे ने जाना है, ज़ाहिर है बहन भाइयों की वहाँ मुलाकात हो जाती है। तो जब माँ बाप चले जाते हैं तो वो जोड़ के रखते हैं चीज़ों को। अब वो चले गए ना तो फिर हर बंदे की जो है सिम, तो हर बंदे के जो है तरजीहात जो हैं वो मुख्तलिफ हो जाती हैं। तमाम ज़ाहिर है आपकी वालदा इस वक्त दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, ये तो उसी वक्त पता चलता है। लेकिन ये आप सही कह रहे हैं कि वालिदैन के जाने के बाद ख़ानदान बिखर जाता है, तो बिखरना नहीं चाहिए। हज़रत जो बड़ा भाई होता है, जिस तरह उसकी शफ़क़त होनी चाहिए, जिस तरह आपने कहा कि अगर छोटा भाई उसको मार भी दे, जी फिर भी उसको जो अपना जो है ना वो शफ़क़त है बर्दाश्त करना चाहिए। और जो बड़ी बहन होती है, तो मैं ये नहीं समझता कि अच्छा अक्सर औक़ात ये विरासत के भी मामलात हो जाते हैं वालिदैन के जाने के बाद, भाई बहनों में बड़े मामलात होते हैं, तो आप क्या मैसेज देंगे हमारे? इसमें मैं अपने सुनने वालों को यही मैसेज दूंगा कि जब वालिद का इंतकाल हो जाए तो उसमें भाइयों को मेन किरदार अदा करना चाहिए। सबसे पहले बहनें लेती हैं या नहीं लेती, उनकी विरासत उनके हवाले कर देनी चाहिए इंतकाल के बाद शरई तरीक़ेकार के मुताबिक किसी भी आलिम से, मुस्तनद सुन्नी आलिम से फतवा लें, उनके हवाले कर दें। और ये मैं आपको दावे से कहता हूँ कि इससे मोहब्बतें बढ़ेंगी, मोहब्बतें कम नहीं होंगी। मसला कहाँ आता है कि जब भाई बहनों की विरासत के जो मामलात होते हैं ना, उसको दबा लेते हैं तो नफरतें पैदा हो जाती हैं। और बुखारी शरीफ की हदीस भी है, सरकार दो अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से जो चाहता है कि उसके रिज्क में कुशादगी की जाए तो वो अपने बहन भाइयों के साथ सिला रहमी करे। वाह वाह वाह। बहन भाइयों के साथ सिला, और यही वजह कहा गया, उलमा ने लिखा है कि अगर आप ज़कात देने के काबिल हैं और आपकी बहन जो है वो लेने के काबिल है, तो पहले आप ज़कात अपनी बहन को दें, अपने भाई को दें और अपने चाचा को दें, इस तरह ज़कात दें, यानी करीब के रिश्तेदारों को। और जब हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान में बार बार ये बात आती है, आति ज़विल कुर्बा, यानी कुर्बा को आप दें। तो अब यहाँ बहन नाराज़ है, भाई नाराज़ है, मगर उम्रे जो है वो किसी दूसरे शख्स को करवाए जा रहे हैं, ज़कात किसी दूसरे शख्स को दी जा रही। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। कुछ भी है वो आपकी और उसकी माँ एक है, बाप एक है। किसी ज़माने में आप इकट्ठे कमरे में रहे हैं और इकट्ठा आपने खाया है, एक माँ का दूध पिया है, एक कमरे में रहते थे। अब देखें ना, एक माँ बाप होते हैं और वो 4-5 बच्चों को तैयार करके सुबह स्कूल भेजते हैं। वाह वाह वाह, कितनी मोहब्बतें होती हैं। फिर वो वापस लाते हैं, एक की चीज़ दूसरे को दी, दूसरे की। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं घर में ना, वो आपस में बातें करते हैं। कभी कभी मैं खुश होता हूँ कि चलो ये आपस में बातें कर रहे हैं। तो अब हम जब छोटे होते हैं कितनी बातें करते हैं, लेकिन बाद में क्यों नफरतें पैदा हो जाती हैं? ये सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा मसला जो होता है विरासत का होता है। अगर भाई इसमें कुर्बानी देंगे इंशाल्लाह मामला चलते रहेंगे। अच्छा, और फिर उन भाइयों के घरों में जो ख़वातीन है ना, उनको भी सोचना चाहिए कि हम जिस मर्द के निकाह में, आखिर इसकी बहन है ना, तो इसकी बहन के साथ हुस्न सलूक करना ये उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। चले अगर वो नंद की वजह से नहीं कर रही ना, वो अपने शौहर की वजह से करे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें। इसमें अगर थोड़ी सी आप इजाज़त दें, अयास बहुत बड़े जो हैं वो थे, बादशाह थे। एक ही सफ़ में खड़े, कैसे आता है, महमूद और अयास। महमूद बादशाह थे और अयास उनका वज़ीर था। तो उन्होंने एक दिन खाना बनाया और उसके अंदर नमक नहीं डाला महमूद ने। तो देखा सारे वज़ीर ऐसे करके ऐसे खा रहे हैं और मुंह बना रहे हैं और अयास खाई जा रहा है।
تو وہ بڑا پریشان ہوا معبود کہ بھائی یہ دیکھو یہ سارے جو ہیں نا یہ کھانا کھانے میں دقت ہو رہی ہے ان کو، ظاہر فطری بات ہے، اور آپ اسی طرح کھا رہے ہیں کہ جس طرح فرمایا کہ ہر روز آپ کے دسترخوان پہ کھاتے ہیں نمک والا، آج بغیر نمک کے بن گیا تو کیا ہوا، ہم اسی شوق اور ذوق سے کھا رہے ہیں۔ واہ واہ، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہن بھائیوں سے کچھ ملے یا نہ ملے، بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ برداشت کریں، اور ایک جو وہ ماں کی شفقت ہے وہ باقی رہنی وہ چاہیے۔ باقی رہنی چاہیے۔ عالم، اور ہم میں یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں جو مجھے کرنا ہے، میں کب سے سوچ رہا ہوں یہ کروں آپ سے۔ والد کا انتقال ہو گیا، صحیح، ٹھیک ہے، والدہ زندہ، ٹھیک ہے، اچھا بچے کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری وراثت دیں، جی لیکن ان کی والدہ جو ہوتی ہے وہ کہتی نہیں جب تک میں زندہ ہوں میں وراثت نہیں دوں گی۔ جی یہ والدہ کا کہنا ٹھیک نہیں ہے، چاہے والدہ ہوں یا والد، دونوں طرف سے لے لیں، والدہ کی جائیداد ہوں یا والد کی، یہ والدہ کے لیے کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور ظاہر سے جو صورت آپ نے بیان کی ہے اس میں پتہ چلا کہ اس کے بچے ہیں، اور جب عورت کے بچے ہوں تو جائیداد کے اندر شوہر کی طرف سے 8واں حصہ ہوتا ہے، تو اس کو عورت کا اور بیوہ کا یعنی بیوہ کا اس کو تقسیم کرنا چاہیے، اور یہ اس کا کہنا کہ نہیں تم اسی طرح رہو یہ غلط بات ہے۔ یہ ماں کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، جب نبی کریم علیہ السلام کا حکم ہے تو بس حکم ہے، اس کو تقسیم کرے۔ ہاں تقسیم کرنے کے بعد اگر ایک ساتھ اس کو کرنا چاہیں، کاروبار کرنا چاہیں، کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہیں، یہ مکان کے حصص کر لیں اور ساتھ رہنا چاہیں تو وہ ایک الگ بات۔ اچھا پھر ایک بات اور ہے بھائیوں میں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے باپ نے بنایا تھا، باپ نے بنایا تھا، کیسے اس کو بیچیں؟ بھائی شریعت کہہ رہی ہے بیچیں، شریعت کہہ رہی ہے اس میں سے حصہ دیں، آپ کہہ رہے ہیں باپ نے بنایا تھا کیسے اس کو میں توڑا تھا؟ نہیں، باپ کی بنائی ہوئی چیز کو توڑنے کا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہن میں بھائیوں میں تقسیم کرنے کا یہ اللہ کا حکم ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بچی کو ایک اور بچے کو اس کا ڈبل دیا جائے گا، تو ماں کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، بالکل غلط ہے، شریعت میں اس کی گرفت ہے۔ اور اگر والد اگر اپنی حیاتی میں اگر حصے کر دے، پھر اس میں یہ بڑا اچھا سوال کیا، اس کو وراثت نہیں کہیں گے، پھر اگر وہ اپنی حیات میں کرے گا تو وہ بچی کو بھی اتنا ہی دے گا جتنا اپنے بیٹے کو دیتا ہے، اس کو پھر وراثت نہیں کہیں گے۔ وراثت کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ماں اور باپ کے مرنے کے ساتھ ہوتا ہے، ورثہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کو میت پیچھے چھوڑ کے جاتی ہے، تو انصاف کے ساتھ، جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، ایک صحابی ہے، عرض کی یا رسول اللہ فلاں باغ میں نے اپنے اس بیٹے کو دیا ہے، آپ کو میں اس پر گواہ بناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا دوسری بچیوں کو اور بیٹوں کو اتنا ہی باغ دیا ہے؟ عرض کی نہیں، ان کو تھوڑا کم۔ فرمایا جاؤ میں ظلم پر گواہ نہیں بننا چاہتا، دینا ہے اپنی زندگی میں سب کو برابر دو، وگرنہ مجھے ظلم پر گواہ نہ بناؤ۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام نے اس کو ظلم سے تعبیر کیا، حالانکہ جائز ہے کوئی بندہ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد جس کو بھی دینا چاہے، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ 10 لاکھ بیٹے کو دے رہا ہے تو بیٹی کو بھی 10 لاکھ دینا چاہیے۔ ہاں مرنے کے بعد اب اس کا اختیار ختم ہو گیا، اب بیٹے کو 10 لاکھ مل رہا ہے تو بیٹی کو 5 لاکھ ملے گا۔ حضرت ہمارے دیکھنے والوں کو میسج دیں بہن بھائیوں کو جو نا اتفاقی ہیں وراثت کے معاملے جی پر۔ میں تو یہی کہوں گا کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنے بہن بھائیوں کو، قریب کے رشتہ داروں کو معاف کر دیا۔ یوسف علیہ السلام سے زیادہ تو کسی کی بہن نے کسی پر ظلم نہیں کیا ہوگا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے زیادہ کسی کے بھائیوں نے کسی پر ظلم نہیں کیا ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام کو جو مکہ سے نکالا گیا اور نبی علیہ السلام پیچھے مڑ کے آپ نے مکہ کو دیکھا، سیدنا صدیق اکبر مدینہ میں جا کے مکہ کی محبت میں رویا کرتے۔ آپ کی کسی بہن نے آپ کو کراچی شہر سے تو نہیں نکالا، آپ کے کسی بھائی نے آپ کو کراچی شہر سے یا آپ سے کو لاہور سے یا پنڈی سے تو نہیں نکالا، اپنی برادری سے تو نہیں نکالا، نہ اتنا ظلم تو نہیں کیا، انہوں نے تو ان کو بھی معاف کر دیا۔ مگر ہم چھوٹی موٹی باتوں کو لے کے بیٹھے ہوئے، بہن بھائیوں کو معاف کریں، اور قرآن کے اندر آتا ہے فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے معاف کیا، درگزر کیا، اس کا اجر اللہ کی ذات پر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عالم اور ہم سے ہمارے مفتی صاحب کو اجازت دیں، ہم لیں گے وقفہ، اور وقفے کے بعد جب آئیں گے تو آپ سے ملاقات ہوگی افطار کے پکوان شیخ سمیر جلیل کے ساتھ۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہنا میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم۔